الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا مسجد کے امام صاحب کو صدقہ اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی، صدقہ اور زکوٰۃ، صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک صدقہ نافلہ، ایک صدقہ واجبہ۔ صدقہ واجبہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو صدقہ نافلہ سمجھنا آسان ہے۔ صدقہ واجبہ کہتے ہیں منت کی رقم، جیسے کسی نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1000 روپے صدقے میں دوں گا، اس کو کہتے ہیں نظر اور منت کی رقم، یہ صدقہ واجبہ ہے۔ ایسے ہی صدقہ فطر جو ادا کیا جاتا ہے عید الفطر کے دن، وہ بھی صدقہ واجبہ ہے۔ تو جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے اس کا مصرف زکوٰۃ کا ہی مصرف ہے۔ زکوٰۃ کا مصرف کا مطلب کہ زکوٰۃ کا پیسہ کس کو دیا جائے؟ تو زکوٰۃ کا پیسہ مستحق غریب کو دیا جائے گا، یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ صاحب نصاب کا مطلب ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، جی، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ شریعت میں اس کو مالدار کہا جاتا ہے، اور جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو اس کو شریعت کہتی ہے کہ یہ غریب ہے، مستحق ہے۔ تو جس کے پاس نصاب کے بقدر رقم نہ ہو، اور آج کے زمانے میں نصاب کے بقدر جو رقم 52.5 تولہ چاندی کی چونکہ قیمت بہت کم ہے، تو آج کل 22,500 سے 25,000 کے اندر نصاب کی رقم بنتی ہے۔ اگر کسی صاحب کے پاس 22,500 روپے یا 25,000 روپے اگر ضروریات زندگی کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں سے زائد کسی کے پاس 25,000 روپے ہیں، تو وہ صاحب نصاب شریعت کے حساب سے وہ مالدار ہے، وہ خود زکوٰۃ صدقہ واجبہ نہیں لے سکتا، اس کو اپنے پیسے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وہ مالدار ہے، وہ دوسرے کو دے گا، وہ کسی سے صدقہ یا زکوٰۃ نہیں لے گا۔ اور جس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے وہ لے سکتا ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی مسجد کے امام یا مؤذن صاحب وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کو صدقہ دے سکتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، جی، صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں، جی۔ امام کی، محلے کے دینی خدمتگار کی اور علماء کی، حفاظ کی، جی، مدد کرنی چاہیے۔ مدد کا راستہ صرف زکوٰۃ نہیں ہے، مدد کا راستہ ہدایہ بھی ہیں۔ عام طور سے مسلمانوں کے اندر ہدیے دینے کی عادت نہیں ہے، جی۔ دینی خدمتگاروں کو ہدیہ بھی دینا چاہیے۔ محلے میں ماشاءاللہ 200 مکان، 400 مکان، کہیں 1000 مکان، 1000 مسلمانوں کے مکان ایک مسجد کے اطراف رہتے ہیں، تو مسجد کے اطراف رہنے والے مسلمان اپنے امام کا، اپنے محلے کے عالم صاحب کا، حافظ صاحب کا ہدایہ کے ذریعے سے اگر ان کی خدمت کریں، ان کا تعاون کریں، ان کے ساتھ میں محبت کا اظہار کریں، تو کوئی بھی آپ کے محلے کا امام یا مؤذن یا عالم یا دینی خدمتگار وہ محتاج نہیں رہے گا۔ آپ کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو خوب نواز دیں گے ماشاءاللہ، جی۔ اور دینی خدمتگاروں کو ہدایہ کے ذریعے سے ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا بڑا رتبہ اللہ نے ان کا رکھا ہے، خلافت بنو عباسیہ کا سب سے پہلا بادشاہ منصور، وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے
اور اس نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ اپنے دارالخلافہ بغداد سے نکل کر مکۃ المکرمہ آ رہا تھا، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مکۃ المکرمہ میں مقیم تھے۔ اور سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری مکۃ المکرمہ مسجد حرام میں لیٹے تھے۔ کس شان کے ساتھ میں لیٹے تھے؟ فضیل ابن عیاض کے گود میں آپ کا سر تھا، سفیان ابن عیینہ کے گود میں آپ کے پیر تھے۔ اس شان کے ساتھ میں لیٹے تھے۔ کسی نے آ کر سنایا، خبر سنائی کہ سفیان یہاں پڑے ہو، جاؤ جا کر کہیں چھپ جاؤ، منصور تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری اٹھے، سیدھے گئے، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑا، اللہ سے دعا کی کہ پروردگار میرے دشمن کو تو دیکھ لے، تو اس کو نمٹا دے۔ تو صحت مند چلا ہوا وہ بادشاہ جو مکے تک آنے والا تھا، راستے میں تھا، وہ آ رہا تھا، تو روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ وہ راستے ہی میں بیمار ہو گیا، مکہ پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کے مستجاب الدعوات حضرت سفیان ثوری، بہت بڑے محدث ثوری، آپ نے سنا ہوگا بار بار کہ ثوری جو ہے حضرت سفیان کو اللہ کی طرف سے گویا پکارا گیا۔ جب آپ مسجد میں بایاں پیر رکھ کر داخل ہو گئے تو آسمان سے ندا آئی کہ یا ثور، بیل کہاں گھس رہا ہے؟ تو حضرت سفیان نے اپنے نام کے ساتھ میں اللہ کی طرف سے پکارا ہوا لقب ساتھ لگا لیا، اور پوری زندگی اپنے آپ کو، بلکہ آج تک بھی حضرت کو پہچاننے کا ایک ہی راستہ کہ سفیان ثوری۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتے تھے حضرت یحییٰ برمکی، جو منصور کے وزیر تھے، ہارون رشید کے بھی وزیر رہے، ہارون رشید کے وزیر تھے وہ۔ تو یحییٰ برمکی ان کی پوری خدمت کرتے تھے، ماہانہ وظیفہ دیتے، ہدیہ دیتے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے۔ حضرت یحییٰ برمکی جو وزیر تھے، ان کا انتقال ہوا تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر دعا فرماتے، کہتے کہ اللہ، یحییٰ برمکی نے میری دنیا کی کفایت کی ہے، تو اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ یحییٰ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا؟ تو بتایا کہ سفیان ثوری کی دعا کام آ گئی، کہ اللہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ، انہوں نے میری دنیا کی کفایت کی تو ان کی آخرت کی کفایت فرما۔ یہ دینی خدمتگار، یہ اللہ جل جلالہ من والہ کے خدمتگار ہیں۔ یہ اصل میں کسی مسجد کے مدرسے کے ملازم نہیں ہیں۔ مسجد مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام ہماری مسجد کا ملازم ہے، ہمارا ملازم ہے، یا مدرسے کے ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ مدرس ہمارے مدرسے کا ملازم ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ کوئی امام، کوئی مدرس کسی مدرسے کی کمیٹی کا، مسجد کی کمیٹی کا ملازم نہیں ہے، وہ سیدھے سیدھے اللہ کا ملازم ہے۔ آپ ان کو تنخواہ نہیں دے رہے ہیں، ان کی ضروریات دنیاوی پوری کرنے کے لیے کچھ معاشی انتظام آپ ان کو کر رہے ہیں۔ ان کو ان کی خدمت کا جو بدلہ ملے گا، حق الخدمت، وہ دنیا میں نہیں ملے گا، وہ تو اللہ اپنی طرف سے دیں گے۔ نماز پڑھانے کی خدمت کا بدلہ آپ کیا دے سکتے ہیں؟ دنیا کی پوری دولت دے دی جائے تو ایک سجدہ کرانے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھانے کا بدلہ پوری دنیا نہیں بن سکتی ہے۔ تو ماہانہ 8,000، 10,000، 12,000 دے کے سمجھ جائیں کہ ہم نے ان کی خدمت کر دی ہے، تو اس سے زیادہ نادانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو اللہ کے خدمتگار ہیں، وہ تو اللہ کے ملازم ہیں۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ ہاں، حضرات علماء کی شان یہ ہے، حضرات علماء کی شان یہی ہے کہ وہ مستغنی رہتے ہیں، بے نیاز رہتے ہیں۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، وہ بالکل بے نیاز رہتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں،
अपना दुखड़ा अल्लाह को सुनाते हैं। और कोई लाकर दे तो एहतियाज के साथ में नहीं लेते, एहतियात के साथ में लेते हैं। एहतियाज के साथ में नहीं लेते, एहतियात के साथ में लेते हैं जी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, बड़े नवाब साहब थे। उन्होंने, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का उसूल था कि मुलाकात के लिए आने से पहले मुलाकात का वक्त भी लेना पड़ता। अगर हदिया देना है तो हदिया देने के बारे में इजाज़त लेनी पड़ती। तो वो नवाब साहब हजरत से इजाज़त लेके निकले कि हजरत मैं आपको कुछ हदिया देना चाहता हूँ। तो कुछ पैसे, याद नहीं है मुझे अभी कितने पैसे, एक मिसाल के तौर से हजरत को हदिया देने के लिए उन्होंने 100 रुपये ले लिए। फिर उनको ख्याल आया कि हजरत तो ज़रूरतमंद ही हैं, 100 रुपये क्या काम चलेंगे, चलो और एक 50 रुपये भी दे दो हजरत को। ये सोचकर उन्होंने 50 रुपये 100 रुपये में मिला लिए। ये आदत 100-50 का, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ जी, वो सही अदद मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। हजरत की खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने हदिया पेश किया। तो हजरत ने 100 रुपये अपने पास रख लिए और 50 रुपये नवाब साहब को वापस करके कहा कि ये आप ही रखिए, अल्लाह ने हमें मोहताज नहीं बनाया है। तो ये बुजुर्गों की शान होती है। हजरत नानोती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए बड़ा हदिया लेकर। उन्होंने हजरत की खिदमत में पेश किया। हजरत बड़े मुस्तगनी थे और पैसे से तो भागते थे। हजरत ने फरमाया कि मुझे ज़रूरत नहीं है। इनकार किया, बहुत इसरार किया, हजरत आप ले लीजिए, नहीं तो तलबा में तकसीम कर दीजिए, ज़रूरतमंदों को दे दीजिए। हजरत ने बिल्कुल कबूल नहीं फरमाया। तो वो साहब मायूस वापस बाहर जाने लगे। जाते जाते देखा कि हजरत की जूतियाँ रखी हुई हैं। तो उन्होंने सोचा कि हजरत को पहुंचाने का एक ही तरीका हो सकता है, वो थैली खोल कर सारे पैसे जूतियों में भर के चले गए। हजरत नमाज से फारिग होकर या जो भी खिदमत थी फारिग होकर बाहर आए तो देखा जूतियां ही नजर नहीं आ रही हैं, वो सोने की या चांदी के सिक्के दिख रहे हैं। तो हजरत ने फरमाया देखो भाई कहीं इसके नीचे तो नहीं है। तो देखा तो अंदर जूतियां थे। हजरत ने उठाए, जैसे हम लोग धूल या गर्दो गुबार झटकते हैं, इस तरह से हजरत ने अपनी जूतियां उन चांदी के सिक्कों से झटक कर पहन के निकल गए। अल्लाह वालों की शान होती है, उलमा की शान होती है। लेकिन ये भी नहीं कि हदिया कबूल ही नहीं करते। हाँ, जो सच्चे दिल से सामने वाले को मोहताज समझ कर नहीं किए तो मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, इनको दे दो, नहीं, ज़रूरतमंद समझ कर, मोहताज समझ कर नहीं, मोहब्बत के साथ में दे। तो ये उलमा का एक हक़ है, अहले इल्म का एक हक़ है, अपने मस्जिद के इमाम का एक हक़ है कि उनको ज़कात और सदका नहीं, उनको हदिया दिया जाए। ये हमारे महल्ले के इमाम का, महल्ले के आलिम का, महल्ले के ख़तीब का हक़ है कि उसको हदीयतन दिया जाए जी। तो ये हमारे ऊपर हक़ बनता है कि हम उसको अदा करें। हमारे शेख हज़रत मौलाना ज़ाकिर रहीमी साहब रहमतुल्लाह अलैह जी, हज़रत ज़ाकिर रहीमी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे शेख थे। हज़रत का इंतकाल हो गया। एक दफ़ा मैंने अपनी तरफ से हज़रत को हदीयतन थोड़ी सी रकम पेश की तो हज़रत ने इरशाद फरमाया कि मुरीद और शेख के दरमियान का जो ताल्लुक़ होता है, उस ताल्लुक़ में हदिया देना ये भी शामिल होता है जी, कि मुरीद अपने शेख को सिर्फ दुआएं ही देता रहे, दुआएं ही लेता रहे, इतना ही नहीं है कि हज़रत दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। हम लोगों की भी आदत यही हो गई है, जब भी कोई हज़रत मिले मौलाना से हाथ मिलाकर मुसाफा करके जी हज़रत से कहते हैं हज़रत दुआ कर दीजिए। दुआ करवाने से दुआ नहीं मिलती है, दुआ लेने से मिलती है जी। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह से उस नान भाई ने, होटल वाले ने दुआ ली थी, दुआ करवाई नहीं थी। उसने क्या किया था, हज़रत के घर कुछ मेहमान आ गए तो अपने होटल से उसने रोटी और सालन तैयार करके हज़रत को पहुंचा दिया कि हज़रत के घर में तो जी फ़क्र फाका रहता है, मेहमानों की क्या खिदमत करेंगे। तो ये सोचकर लाकर पहुंचा दिया। तो हज़रत को इतनी खुशी हुई, फरमाया कि पूछो क्या पूछते हो। तो उस ख्वाजा बाकी बिल्ला से उस खिदमतगार ने पूछा कि हज़रत मुझे आपके जैसा बना दीजिए।
حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کے جیسا تو اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا، لیکن کوئی دوسری چیز پوچھو۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ کے جیسا بنا دیجئے۔ تو اللہ والوں کا اللہ سے اتنا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے دعا کی، تھوڑی دیر کے بعد نکلے تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ 2 خواجہ باقی باللہ باہر نکلے، ایک صحت مند تنومند، ایک کمزور نحیف۔ لوگوں کو پتہ چلا یہ صحت مند جو ہیں وہ اصلی خواجہ باقی باللہ ہیں، اور یہ جو کمزور ہے وہ یہ ہوٹل والا ہے۔ یعنی لمحوں میں وہ وہاں پہنچ گیا جہاں برسوں میں حضرت خواجہ باقی باللہ پہنچے تھے۔ کیسے پہنچا؟ ہدیے کے ذریعے سے پہنچا۔ اس لیے آپ خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔